جی دوستو، یہ جو آپ اس وقت بلڈنگز دیکھ رہے ہیں، جو نظارے دیکھ رہے ہیں، یہ فرینکفرٹ am Main، جس کو ہم جرمن میں کہتے ہیں فرینکفرٹ مین بیسیکلی وہ دریا ہے جو یہاں اس کے اندر سے گزرتا ہے. تو اس کے اندر ایک بہت لمبا جس کو سڑک یا اسٹریٹ کہتے ہیں، اس کا نام ہے مائنزر لینڈ اسٹریٹ. یہ ایک علاقہ ہے ہیوکسٹ گریسہائم نیڈ، اس سائڈ سے وہاں سے شروع ہوتی ہے یہ سڑک، اور یہ پوری تقریباً 700-800 نمبر گھر تک اس کا نمبر لگے ہوئے ہیں. یہ جاتا ہے پھر ریلوے اسٹیشن جو مین ہے نا فرینکفرٹ کا، اس سائڈ پہ. اور یہ اس کے سائڈوں پہ جو عمارات، جو بلڈنگیں نئی بن رہی ہیں، بعض پرانی کو گرا کر نیا تعمیر کیا جا رہا ہے. یہ کرونا حالات میں ابھی آپ کو اس وقت اتنا زیادہ رش نظر نہیں آ رہا، لیکن عام دنوں میں یہاں بہت زیادہ رش ہوتا ہے. گاڑیوں کا بھی چھٹی کا ٹائم ہے لمبی، وہ دیکھیں دوسری سائڈ پہ آپ کو نظر آ رہی ہیں لائٹیں گاڑیوں کی آن ہے، کیونکہ موسم بادل کی وجہ سے کچھ اندھیرا ہے، بارش بھی ہو رہی ہے ہلکی ہلکی. اور اس سائڈ پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ بلڈنگیں، اس میں اکثر و بیشتر نئی پرانی بلڈنگوں کو گرا کر نئی تعمیر کی جا رہی ہیں، کیونکہ یہ ممالک جو یورپین ممالک، خاص طور پہ جو جرمنی ہے، اس کے اندر جو آفس ورک ہے نا، جو مارک کہتے ہیں دینی کاغذوں کی یا لیٹرز کی، وہ دنیا کا نمبر 1 ملک یہ کہلاتا ہے. بعض اوقات ایسے ہوتا ہے کہ کسی آفس میں، جیسے آپ نے گاڑی کی انشورنس کروائی ہوئی ہے، جیسے آپ نے کوئی بینک میں اکاؤنٹ، تو آپ کا اس کے اندر 1 یورو یا 50 سینٹ بقایا تھا، تو آپ نے وہ نہیں پے کیا، تو آپ کو نا وہ لیٹر آ جاتا ہے کہ بھئی آپ نے 50 سینٹ پے نہیں کیے، تو آپ اس لیٹر کے اوپر وہ جو بھیجتے ہیں 1 یورو یا کتنا خرچہ کر دیں گے، لیکن وہ 50 سینٹ جو ہیں وہ نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ بات ہے اصول کی. بات اصول کی 50 سینٹ ہو یا 20 سینٹ ہو، 1 یورو ہو یا 1 لاکھ یورو ہو، یہ جو قوم ہے اس نے یہ سبق سکھا دیا اپنے لوگوں کو کہ آپ نے اپنا جو واجب الادا چیز ہے وہ آپ نے ادا کرنی ہے. وہ 50 سینٹ لینے کے لیے بے شک اس کے اوپر ان کا 10 یورو کا خرچہ آ جائے، لیکن آٹومیٹیکلی وہ آپ کو جو ہے نا لیٹر آ جاتا ہے. بہت سارے واقعات ایسے موجود ہیں. اور ان جرمنوں کی جو ایک خاص خوبی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے اندر ایمانداری بہت زیادہ ہے. ان کے اندر جھوٹ بولنا جو ہے نا وہ بہت کم ہے. یہ ان کے اندر یہ ہے کہ جو بات ان کے دل کے اندر ہے نا وہی ان کی زبان پہ ہے. اکثر و بیشتر جب ہم اس کو کمپیریزن کرتے ہیں اپنے دیسی ممالک سے، پاکستان، انڈیا یا ان ایشیا میں، تو یہ ان کی بہت بڑی خوبی ہے. ان کے جو بڑے بڑے پلیئر ہیں، آپ نے ہاکی میں دیکھے ہوں گے، فٹ بال میں، وہ نہیں ہے کہ وہ اب سٹار ہو گئے ہیں تو اس لیے ان کو ضرورت، وہ اپنے بعض اوقات ایسے پلیئر ہیں یورپ کے جو اپنے کیا کہتے ہیں اپنے پروفیشن میں کام بھی کر رہے ہیں، اور وہ اس سپورٹ کو ایک ہابی کے طور پر انہوں نے ساتھ صحت برقرار رکھنے کے لیے اپنایا ہوا ہے. وہ انٹرنیشنل لیول پہ کھیلتے بھی ہیں، لیکن کوئی ڈاکٹر ہے، کوئی اور کسی پروفیشن میں، تو وہ بھی ساتھ کر رہے ہیں. یہ اب اس وقت جو ہم کھڑے ہیں، یہ دیکھیں سامنے سے یہ جو ٹرام آ رہی ہے 11 نمبر، یہ جائے گی سیدھی ہیوکسٹ میں، وہ اوپر لکھا ہوا ہے ہیوکسٹ. یہ چلتی ہے فیشنہائم، فرینکفرٹ کا دوسرا کنارہ، وہاں سے چلتی ہے اور اس ہیوکسٹ والے کنارے پہ جا کے یہ رکتی ہے. یہ بس ساری یہ سامنے آپ جو دیکھ رہے ہیں، ہر شہر میں، ہر نکر پہ اس طرح کے نا، جرمنی میں پورے شہر اس طرح کے پرانی ان کی یادگاریں جو ہیں ان کو یہ نہیں کراتے. یہ پتہ نہیں کیا ان کے اندر ایک خوبی ہے، یا گوروں میں بھی یہ خوبی ہے کہ اپنی پرانی یادگاریں جو ان کی بنی ہوئی ہیں، قوم پہلے کسی زمانے میں جو ان کے بڑے بزرگ تھے یا جو انہوں نے بنا دیا ہوا ہے، اس کو یہ یادگاری کے طور پہ ان کا ایک نشانی رکھ کے گراتے نہیں ہیں. انگلینڈ میں آپ دیکھ لیں، پرانی بلڈنگوں کا قانون ہے کہ وہ نہیں لائیں گے. ادھر جرمنی میں، یورپ میں، اس کی وجہ شاید یہ ہے کہ یہ اپنے جو بزرگ ہیں یا جو پرانے محنت کرنے والے تھے، ان کو یہ یادیں تازہ رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ اگلی جو قوم آئے، نئے جنریشن آئے، وہ دیکھے کہ ہمارے جو پرانے لوگ تھے انہوں نے کیا کیا محنت کر کے کیا کچھ تعمیر کیا ہوا ہے. بدقسمتی سے ہمارے ملکوں میں، جو ایشیا میں، وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ پرانی بلڈنگیں، پرانے علاقے، پرانے جو گراؤنڈز ہیں، پرانے کھیلنے والی، ان کو جو اپنے یہ جو کرپٹ لیڈر ہوتے ہیں یا کرپٹ ممبران پارلیمنٹ ہوتے ہیں، یا جن کا ہاتھ پڑتا ہے، وہ اس کو قبضہ کر لیتے ہیں. وہ جا کے اس کے اوپر اپنی بلڈنگیں، اپنے بڑے بڑے پلازے تمیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا فرق ہے سوچ کے اندر.
ابھی جو آپ نے ذکر سنا پہلے کہ بھئی ایک ویڈیو میں کہ جو پاکستان کے اندر جو نام بڑے بڑے نام آپ نکال لیں، ہسٹری نکال لیں، اس ہسٹری کے اندر جو بڑے نام جو دنیا جن کو مانتی ہے، جو دنیا جن کی تعریف کرتی ہے، ان کے اندر زیادہ تر نام جو ہیں ان کا تعلق احمدیہ کمیونٹی سے ہے۔ اب آپ ریکارڈ دیکھ لیں، شروع پاکستان بننے کے بعد آپ سٹارٹ میں چلے جائیں، اس میں سر ظفر اللہ خان کا نام جو ہے لسٹ میں سب سے اوپر آتا ہے۔ پاکستان بنتے وقت جو بانی پاکستان تھے قائد اعظم، انہوں نے سر ظفر اللہ خان کو چنا کہ بھئی وہ وزیر خارجہ ہمارے پہلے بنے گے۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ کیا وہ نہیں جانتے تھے کہ یہ احمدی ہیں اور یہ احمدی کس طرح کے ہوتے ہیں؟ ان کو کیا اتنی سینس نہیں تھی بانی پاک؟ ان کو پتہ تھا، اس لیے انہوں نے بالکل ایک ایسا بندہ چنا۔ پھر اس نے پاکستان کا نام کس طرح روشن کیا ہے پوری دنیا میں، یہ ایک علیحدہ ہسٹری ہے۔ اقوام متحدہ کے اندر جو مسلم ممالک بعد میں آزاد ہوئے ہیں، ان کے لیے جو انہوں نے کام کیا ہے تقاریر میں اور جو دعا کے ساتھ، وہ ناقابل دید ہے، اس کو قابل ستائش ہے، اس کو آپ کسی بھی اور شخص کے ساتھ موازنہ نہیں کر سکتے جس نے امت محمدیہ کی لوگوں کے لیے جو محنت کی، جو نیک نیتی سے ان ملکوں کو آزاد کروانے میں مدد کی ان کی۔ وہ آج بھی وہ ملک جو ہیں وہ ان کے گن گاتے ہیں، ان کے دفاتر کے اندر ان کی تصاویر لگی ہوئی ہیں سر ظفر اللہ خان کی۔ پھر ان کا ایک واقعہ ہے کہ جس وقت دنیا کے جو لیڈر ہیں بڑے بڑے، وہ جاتے ہیں ملکہ برطانیہ کے ساتھ ملاقات کرنے کے لیے جب، اور بڑا کوشش کر کے اور وہاں انتظار کرتے ہیں گھنٹے کے، پھر ان کی باری آتی ہے، پھر وہ دیکھتے ہیں کہ ہمیں جتنا ٹائم ملا وہ پورا ہو جائے۔ سر ظفر اللہ خان کی ایک دفعہ ملاقات تھی، تو اس کے اندر ان کو جب ملاقات کے دوران انہوں نے اپنی گھڑی پہ نظر ماری تو ملکہ برطانیہ نے ان کو پوچھا کہ بھئی کیا بات ہے، آپ گھڑی دیکھ رہے ہو، آپ کو کوئی جلدی ہے کہیں جانا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ دنیاوی ملاقات تو ہے، لیکن ہمارے پروردگار پیدا کرنے والے کے ساتھ ملاقات کا ٹائم ہو گیا ہے نماز کا۔ تو انہوں نے، وہ جو ملکہ تھی، اس نے فوری طور پہ کہا کہ جی ان کو ٹھیک ہے، ان کو انتظام کیا جائے، انہوں نے نماز ادا کرنی ہے۔ مطلب اس نے یہ مائنڈ نہیں کیا۔ یہ ہے وہ شخص جس نے پوری دنیا کے اندر پاکستان کا نام روشن کیا۔ اب لوگ یہ کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں لوگوں کو امام مہدی کی سچائی ماننے کے لیے پتہ نہیں ان کی عقل کیوں سلب ہو گئی یا ان کو سمجھ نہیں آئی۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں ان کو غور کرنے والی بات ہے۔ سر ظفر اللہ خان جنہوں نے پوری دنیا میں لویا منوایا اپنی ذہانت کا، اپنی نیکی کا، اور پھر یہ ہے کہ پاکستان کا نام روشن کروایا، اس کے بعد پھر آپ دیکھ لیں ڈاکٹر عبدالسلام، انہوں نے کہا کہ میں نے جو یہ نوبل انعام جیتا ہے، جو تھیوری نکالی ہے، یہ قرآن مجید کی جو سٹڈی ہے، قرآن مجید کا جو مطالعہ ہے، میں نے اس کے ساتھ یہ والا اخذ کیا رزلٹ، اور مجھے جو کچھ ملا وہ قرآن مجید کے مطالعہ سے ملا۔ اب لوگ جو مخالفین ہیں وہ کہتے ہیں جی وہ سر ظفر اللہ خان کے بعد جو ڈاکٹر عبدالسلام تھے ان کا بھی احمدیہ کمیونٹی سے تعلق تھا، اس لیے وہ ہمارے پیپروں میں وہ ٹھیک نہیں ہے، ان کا نام پاکستان میں نہیں لیا جانا چاہیے۔ یونیورسٹیاں جو بعض اوقات بعض غیر ممالک میں جب شرم دلائی جاتی ہے تو وہ جو لیڈران ہیں وہ کہتے ہیں جی یونیورسٹی کے ایک ڈپارٹمنٹ کا نام ان کے نام پہ رکھ دیں، اور پھر چند ہی ہفتوں کے بعد مولویوں کے یا وہ جو نئی جنریشن بڑی ہوئی ہے جن کی برین واشنگ مولویوں نے کی ہوئی ہے، ان کے کہنے پہ وہ پھر دوبارہ فیصلہ واپس لے لیتے ہیں۔ اب ہمارے وزیر اعظم صاحب کا یہ حال دیکھ لیں نا، جس وقت ابھی وزیر اعظم بنے نہیں تھے تو بڑے تڑلے سے اعلان کیا جی میں پاکستان کا وہ قابل ترین اکنومسٹ جو اقتصادیات کا ماہر ہے امریکہ کے اندر، جس کو بہت پذیرائی مل رہی ہے، میں اس کو پاکستان لے کے آؤں گا، اور انشاءاللہ پاکستان کے لیے۔ جیسے ہی مولویوں کو پتہ لگا، مخالفین، میں مولوی نہیں کہتا، مخالفین پاکستان کو جیسے ہی پتہ لگا، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے ایجیٹیشن، انہوں نے ہنگامے، انہوں نے اس کے عمران خان صاحب جنہوں نے دعویٰ کیا جی میں ریاست مدینہ کا ماڈل بناؤں گا، وہ اسی وقت ہی آرام سے لیٹ گئے اور اپنا فیصلہ واپس لے لیا۔ اب یہ ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کو نقصان پہنچانے والی ہیں۔ وہ لوگ جو پاکستان کو ترقی کرتا نہیں دیکھنا چاہتے، وہ لوگ جو پاکستان کے حامین ہیں، وہ خاص طور پہ ان میں وہ لوگ جو مذہب کو اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، وہ ہیں آج کے علماء، جن کے متعلق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1500 سال پہلے بتا دیا
کہ بھئی وہ آسمان کے نیچے بدترین مخلوق ہوں گے. اب بدترین مخلوق اس سے بڑے کیا کہے جا سکتے ہیں جو اپنے ملک کے خیر خواہ نہیں ہیں, اپنے ملک کا فائدہ نہیں دیکھ سکتے, اور صرف اس لیے وزیر اعظم کو کہتے ہیں کہ بھئی آپ نے یہ واپس لینا فیصلہ. میرے نزدیک تو یہ دیکھیں آپ میرے ساتھ ساتھ اس وقت فرینکفرٹ کی جو مین سٹریٹ بہت لمبی مائنزرلانڈ سٹریٹ, اور اس کے بعد وہ ختم ہو گئی ہے, اب ہم ایک روٹر وے کیا کیا اس کا سٹریٹ کا اس کے اندر داخل ہو چکے ہیں. اور ساتھ ساتھ اب پاکستان یہ جن لوگوں نے بلڈنگز نہیں دیکھی ہوئی فرینکفرٹ کی اس سٹریٹ کے اوپر, ساتھ ساتھ وہ آپ دیکھ رہے ہیں. یہ سائڈوں کے گھر دیکھیں, اوپر جھنڈے لگے ہوئے ہیں ڈوچے, یہ دیکھیں کتنی خوبصورت بلڈنگ ہے شیشے کے ساتھ. اور باقی سائڈوں پہ اگر آپ دیکھتے جائیں یہ سارے رنگ برنگے گھر اور خوبصورت انداز کی بلڈنگ جو آپ دیکھیں, یہ ساری مائنزرلانڈ سٹریٹ جو ریلوے کو ہم کراس کر چکے ہیں مین اسٹیشن کو. اب ہم آگے کا جو حصہ ہے اس پہ جا رہے ہیں. اس سٹریٹ کا جو نام ہے جس پہ اس وقت ہم جا رہے ہیں اس کا نام ہے روئٹر ویک. مائنزرلانڈ سٹریٹ جب ختم ہو جاتی ہے تو یہ شروع ہوتا ہے. یہ علاقہ لے کے جا رہے ہیں ہمیں ایک فرینکفرٹ کا علاقہ ہے ایشرسہائم ایکنہائم, جدھر سے ہم صبح نکلے تھے. تو میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ دوستوں کو سیر بھی کروا دیتے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کے ساتھ تھوڑی گپ شپ بھی کر لیتے ہیں. بات چل رہی تھی پاکستان کا نام روشن کرنے والے افراد اور ایمانداری کی. اس کے اندر ڈاکٹر عبدالسلام کا نام میرا خیال ہے کوئی لکا چھپا نہیں ہے, سب جانتے ہیں کیا کیا انہوں نے کارنامے کیے, کیا کیا انہوں نے پاکستان کے لیے. جب وہ انعام لینے گئے نوبل نام تو وہ پاکستان کا قومی لباس پہن کے گئے. یہ آپ دیکھنے والی بات ہے کہ ایک بندہ نوبل انعام لینے جا رہا ہے اور وہ اپنا قومی لباس پہن کے جاتا ہے. اس کو اپنے ملک سے کتنی محبت ہے. اور دشمنان پاکستان اس کو کہتے ہیں جی وہ احمدی ہے, قادیانی ہے, اس لیے اس کی خدمات ہم نے پاکستان کے لیے نہیں لینی. اب وہ دیکھ لیں کیا حالات ہو گئے پاکستان کے, کہاں پہنچ چکے ہیں. پھر اس 1965 میں چلتے ہیں, اس کے اندر آپ 3-4 بڑے بڑے جو جنرل تھے, علی اپنا اختر حسین ملک, پھر افتخار ہوا, پھر ایک جنرل علی, یہ کافی مجھے اس وقت سارے نام نہیں آ رہے. اتنے انہوں نے نام اس وقت کمایا جس وقت یہ مولوی جن کا بھی زور نہیں چلتا تھا, جن کو وہ احمدیوں کو یا قادیانیوں کا یا کہہ کے اس وقت انہوں نے ملک کے لیے جو جنگ لڑی اور جو حفاظت کی چوینڈے میں, وہ جو دنیا کی اس وقت تک کی سب سے بڑی ٹینکوں کی جنگ تھی, اس کو لیڈ کر رہے تھے غالباً افتخار ملک افتخار, یا ان کا کیا نام ہے اس وقت زبانی مجھے یاد. یہ دیکھیں جی یہ مین سڑک ادھر موٹر وے کی طرف نکلے گی اور اب ہم سیدھے چلتے چلتے آہستہ آہستہ ایشرسہائم کا جو علاقہ ہے اس میں انٹر ہو جائیں گے. اور یہ دیکھیں یہ جو گاڑیاں مڑ رہی ہیں پیچھے, یہ ایشرسہائمر لانڈسٹراسے ہے. یہ ایشرسہائمر لانڈسٹراسے یہ بھی کافی لمبا ہے. یہ لے کے جاتا ہے ہمیں ایشرسہائم ایکنہائم سے سیدھا ادھر اس سائڈ پہ اگر چلے جائیں تو یہ ریلوے وہ جو فرینکفرٹ کا مڈل ہے جس کو ہم سائل بھی کہتے ہیں, جہاں بہت بڑی مارکیٹ ہے مشہور کافی لمبی, وہاں لے کے چلا جائے گا. اور ایشرسہائمر ٹور, ایشرسہائم کا ایک چھوٹا سا پرانا سا جیسے آپ نے رستے میں دیکھا وہ بھی ادھر نظر آئے گا. اچھا بات چل رہی تھی جی اپنا جو پاکستان کا نام روشن کرنے والوں کی, اس کے بعد آج کے حالات حاضرہ میں لے لیں. ایک ڈاکٹر فہیم صاحب جی کی عمران خان نے بات کی تھی, وہ امریکہ میں, ان کی خدمات 2 دفعہ انہوں نے اعلان کیا اور دونوں دفعہ ان کو پسپا ہونا پڑا ان لوگوں کے کہنے پہ جو پاکستان کے خیر خواہ نہیں ہیں. یہ میرا خیال ہے کہ جو بھی شرفائے پاکستان ہیں وہ سب جانتے ہیں کہ کون پاکستان کے خیر خواہ ہیں اور کون ہیں جن کی باتوں سے یا جن کے فیصلوں سے پاکستان کا نقصان ہوتا ہے. جی ہم ایشرسہائمر لانڈسٹراسے پہ بھی مڑ گئے. اب یہ علاقہ وہ آپ سامنے سائن دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر لکھا ہوا ہے, اگر سیدھے چلے جائیں گے تو باڈھومبورگ ایک سٹی ہے ادھر سے قریب ہی فرینکفرٹ سے ساتھ لگتی ہے, اور پھر ساتھ ایشرسہائم. اور اگر آپ رائٹ مڑیں گے تو ہناؤ والی سائڈ پہ یہ جو سڑک مڑ رہی ہے یہ لے کے جائے گی. سامنے جو آپ بڑی سی بلڈنگ دیکھ رہے ہیں وہ والی میکڈونلڈ کی بیک پہ, یہ فرینکفرٹ کا ایک سینٹر ہے پولیس والوں کا. اس کے اندر سینکڑوں کے حساب سے پولیس والے جو ہیں ہیسن کے اندر جو جابس کرتے ہیں یا فرینکفرٹ میں, یہ ان کا سینٹرم ہے جہاں ساری فائلیں وغیرہ جو بھی, یہ موٹر وے سے جو رستہ آ رہا ہے یہ, اور اس طرح پہ شہر کے اندر چلا جائے گا. اب ہم یہ والی پولیس کی اسٹیشن, پولیس کی ہے وہ, اس کو ہم بولتے ہیں پولیس ہائی سینٹرم اب جرمن میں, اور ویسے آپ پولیس سینٹر کہہ سکتے ہیں انگلش میں. اب ہم اس سڑک کے اوپر چلتے چلتے
یہ جو ایشرزہeimer لانڈسٹراسے ہے اس کا آپ کو نظارہ ساتھ ساتھ کرواتے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ادھر بھی جو بلڈنگیں ہیں یہ جو نئی ہیں یا پرانی ہیں بڑی خوبصورت بلڈنگیں بنی ہوئی ہیں. اس کے اوپر اس وقت رش ہے. کیوں رش ہے؟ یہ دیکھیں جی ایک سائن فرینکفرٹ. اور اس کا جو رش یہ بلڈنگ سے دیکھیں اس کے اندر وہ چھوٹے چھوٹے سٹور ہیں جس کے اندر کھانے پینے کی بعض دکانیں کھلی ہوئی ہیں اور باقی جو ہیں بند ہیں. آج کل صرف ڈاکٹرز کھانے پینے کے اور بعض بنیادی چیزوں والے. یہ دیکھیں یہ بھی ایک خوبصورت بلڈنگ ہے جس کو انہوں نے ابھی میرا خیال ہے رینوویرن کیا ہے, جس کو رنگ پینٹ کر کے خوبصورت بنایا. یہ ساتھ ساتھ پٹڑی جا رہی ہے ٹرین کی. وہ جو صبح آپ نے دیکھی تھی بلڈنگ اس کے یہ والی وہ ابھی شاید ٹرین آ جائے آگے سے تو آپ وہ دیکھیں وہ سامنے کھڑی ہے ٹرین, وہ والی سائڈ کو آئے گی. یہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اس وقت ایشرزہائم کا علاقہ. یہ دیکھیں یہ بلڈنگیں ساتھ ساتھ ادھر ابھی ان کا وہ بھی آئے گا. یہ دیکھیں ادھر اپنے سٹاپ پہ کھڑی ہوئی ہے. یہ جائے گی مین ریلوے اسٹیشن کی طرف جائے گی. یہ جو ہے یہاں ایک جگہ ہے ہاؤپٹ واک ہے وہاں. یہ روسمان جو لکھا ہے یہ بھی ایک سٹور ہے جس کے اندر دوائی وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں ملتی ہیں. اور یہ آگے جو ایس لکھا ہوا ہے یہ شپارکاسے کا سائن ہے بینک کا. باقی یہ بلڈنگیں آپ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ویڈیو میں کبھی پھر ایسے ہی آپ کو ساتھ لے کے چلیں گے, سفر کروائیں گے اور کچھ باتیں بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوں گی انشاءاللہ. اللہ جی دوستو, یہ آپ نے بھی فرینکفرٹ کے تھرو پوری لمبی اسٹریٹ کا بھی نظارہ کیا اور آپ نے دیکھا کہ کیسے بلڈنگیں سائڈوں پہ ٹرام ٹرین چل رہی ہے. ابھی آپ کو ایک زبردست چیز جو میں نے ابھی دیکھی ہے وہ بھی دکھا دوں. یہ ہیوگلسٹراسا ہے, اسٹریٹ ہے جو فرینکفرٹ کے ایک علاقے ایشرزہائم ایکنہائم کے درمیان. وہ آپ دیکھیں اس سائڈ پہ ایک گاڑی کا پیچھے سے کھلا ہوا ہے بیک, یعنی اس کا وہ جو پیچھے ڈگی, اس کے اندر میں آپ کو دوسری سائڈ سے گاڑی گھما کے لاتا ہوں اور آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیا ہے. بیسیکلی یہ سٹی کی طرف سے لوگوں کو پکڑنے کے لیے ایک جال بچھایا گیا جو تھوڑی زیادہ سپیڈ. یہ دیکھیں یہ گاڑیاں جو چھٹی کے وقت زیادہ سپیڈ پہ آئیں گی ان کے لیے انہوں نے یہ جال بچھایا ہوا ہے, ان کو پکڑیں. ابھی میں موڑتا ہوں گاڑی اور پھر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ کیمرہ کیسے فٹ کر کے بیٹھے ہوئے. میری پہلے نظر پڑی تو میں نے کہا چلیں یہ دیکھیں یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ کیمرہ سامنے نظر آ رہا ہے. یہ ڈگی انہوں نے اٹھائی ہوئی ہے کیمرے فٹ. یہ جو زیادہ سپیڈ پہ آئے گا بندہ اس کے اوپر یہ کیمرہ ٹک کر کے پڑے گا اور تصویر کھینچے گا. یہ پھر ہماری ایک دکان ہے ادھر پاکستانی بڑے مشہور ملک فوڈ. یہ دکان ہیوگلسٹراسے کے اوپر ہے. بڑے پرانے ہیں جرمنی میں, بڑے عرصہ سے انہوں نے یہ دکان کھانے پینے کا پاکستانی دیسی ہر چیز. اور پھر یہ آگے کروئزنگ آ گیا ہے لیفٹ سائڈ پہ موٹر ویج پہ چڑھ جائیں گے اب 661 پہ, اور اگر سیدھے جائیں گے تو ایکنہائم کے اندر انٹر ہو جائیں گے.